نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک بندہ تھا دہیہ کلبی. وہ یقیناً جو سریلے خطیب ہے ان کے منہ سے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن جس طرف میں نے آپ کی توجہ دلانی ہے وہ کچھ اور ہے. دہیہ کلبی اس کے زیر اثر یہ اپنے قبیلے کا سب سے بڑا بندہ ہے اور اس کے زیر اثر 700 لوگ موجود ہیں. اس کے زیر اثر کتنے لوگ موجود ہیں؟ نبی علیہ السلام نے سوچا کہ اگر دہیہ کلبی میرا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، تو اس کی وجہ سے اس کے قبیلے کے جو 700 افراد ہیں وہ بھی اسلام قبول کر لیں. یہاں رک کر میں شاید آپ کو سمجھا نہ سکوں، آپ میری طرف ذرا توجہ کریں. دہیہ کلبی ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، چودھری ہے. حضور نے اس کو چنا، قبیلے میں سے کسی بندے کو نہیں چنا. کیوں بلا؟ حضور کو پتا ہے سردار کو چن لیا تو باقی لوگ آ جائیں گے. جس گاؤں میں، جس محلے میں، جس جگہ وہاں کا جو چودھری اور بڑا بندہ ہوتا ہے، جس مسلک سے ہو، جس جماعت سے ہو، جیسا ہو، کثرت لوگ اسی کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے ہیں. تو اس لیے آپ احباب سے میں گزارش کر رہا ہوں، آپ جس کو بھی ذرا بڑا بندہ سمجھے، آپ اس کے پاس بیٹھا کریں، اس کو اپنے ساتھ ملائیں، آپ اس کو ترغیب دے کر اپنی مسجد میں لے کر آئیں. آپ اس کو پاس جب بڑا بندہ آ جائے گا نا، 3-4 کام کرنے والے اس کے ساتھ جو بندے وہ تو آتے بیٹھے آ جائیں گے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ بڑے بندے کو لے آئیں گے، چھوٹے خود پر خود آ جائیں گے. اچھا، دہیہ کلبی، حضور نے دعا کی یا اللہ دہیہ کلبی کو ایمان نصیب فرما دے. چلے وقت آیا، اللہ نے میرے نبی علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور صبح فجر کے وقت وحی کی کہ آج فجر کے بعد دہیہ کلبی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا. اب اس کے دل میں اللہ فرماتا ہے میں نے نور ایمان بھر دیا ہے، آج سے اس فجر تک، فجر کے بعد سے وہ مسلمان ہو جائے گا. فجر کی نماز پڑھی، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ دہیہ کلبی آ گیا. جب دہیہ کلبی آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے چادر مبارک اتاری. چادر مبارک اتار کر نیچے بچھائی اور دہیہ کلبی کو اس چادر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. دہیہ کلبی بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. کہاں وہ مصطفیٰ جانا کی یا ایھا المزمل. اللہ اکبر. کہاں وہ حضور کی چادر اور کہاں دہیہ کلبی. اب جب دہیہ کلبی نے دیکھا کہ حضور نے ایسا کیا تو آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر. اب ذرا دیکھیں تو صحیح، اگر آپ نے کسی کو اپنے ساتھ ملانا ہے تو آپ کو سیرت کے اس پہلو کو اجاگر کرنا ہوگا. آپ ایسا مت کہیں کہ میں بڑی تقریر کر رہا ہوں، میں بڑا بولتا ہوں تو میرے بولنے سے لوگ میرے ساتھ لگ جائیں گے. قطعاً نہیں لگیں گے. مجھے اخلاقی لحاظ سے بھی مصطفیٰ جانا کے خلق عظیم کی طرح اپنا اخلاق بنانا پڑے گا. مجھے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا پڑے گا، مجھے لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا پڑے گا. دہیہ کلبی کے لیے حضور نے چادر بچھائی. لوگوں، حضور علیہ السلام تو اس کے لیے چادر بچھا دیا کرتے ہیں جس نے ابھی کلمہ پڑھنا ہے. تو اے نوجوانوں، کیا تم اپنے ماں باپ کے لیے اپنی چادریں نہیں بچھا سکتے؟ ان کی عزت و تعظیم، اساتذہ، شیخ، ان کے لیے اتنی تعظیم نہیں کر سکتے؟ آپ ذرا سوچیں تو صحیح. دہیہ کلبی نے، وہ بھی محبت والا بندہ تھا، جب یہ معاملہ دیکھا، حدیث کے لفظ ہیں بکا، وہ رو پڑا. ورفع رداہ، اس چادر کو اٹھایا. وقبلہ، اس کو چوما. اور وضعہ علی راسہ وعینیہ، حضور کی اس چادر کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھا اور پھر اپنی آنکھوں سے بھی لگایا. یہ ہے محبت. اللہ کا شکر ہے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، صحابہ جیسی محبت جو ہے، مصطفیٰ جانا کی اصحاب جیسی جو محبت ہے، اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ امام احمد رضا کے غلاموں، اہل سنت و جماعت کے ایک ایک بچے میں دیکھ لے. صحابہ جیسی محبت آج کے ہر سنی میں نظر آ رہی ہوتی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارے لوگ جاہل ہو سکتے ہیں، بے عمل ہو سکتے ہیں، کردار برا ہو سکتا ہے، لیکن یہ نبی کے گستاخ بھی نہیں ہو سکتے، آل و اصحاب اور اولیاء کے گستاخ بھی نہیں ہو سکتے.
क्यों? हमने इन लोगों को सिखाई थी मोहब्बत है, और मोहब्बत अदब सिखाती है। जो अदब वाला हो वो मुराद पा जाता है, जो बेअदब हो वो कहीं ना कहीं जाकर फंस जाया करता है। उस अखलाक को देखा, दाहिया कलमी ने चादर को चूमा, आंखों से लगाया, सर पे रखा, अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे क्या इरशाद है, मुझे हुक्म फरमाए। आपने फरमाया कलमा पढ़ो। हुजूर ने कलमा पढ़ाया, दाहिया कलमी ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब कलमा पढ़ा तो फिर खुद रोने लग गया, फिर रोने लग जाता है। हुजूर पूछते हैं अब क्यों रोते हो? हुजूर ज़माने जहलियत में मैंने बड़े गुनाह किए, बड़े बड़े गुनाह किए। हुजूर पूछते हैं तुमने क्या गुनाह किया है? अब काश आज की खवातीन इस बात को समझ सके। वो कहता है, दाहिया कलमी कहता है, मैं चूंकि बड़ा था, सरदार था, तो मैंने अपने कबीले के, अपने खानदान की कुल 70 बच्चियों को जिंदा दफन किया है। और आज की खातून, तुझे तो जिंदा दफन कर दिया जाता था, तुझे मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका आज जिंदगी मिली। अब तुमने रसूलुल्लाह की सीरत पर अमल नहीं करना तो और अब 70 बच्चियों को मैंने जिंदा दरगोर किया है, जिंदा मार दिया है। एक रिवायत में इमाम दारमी ने, सुनन दारमी में हदीस मौजूद है, वहां नाम नहीं लिखा, वहां ये बात लिखी है, कहते हैं कि मैं एक सफर में था, वापस आया तो एक बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो गई। वो उसकी मां ने बताया कि ये तुम्हारे बाप है। वो मुझे अबू कहने लग गई। उसने जब अबू को कहा तो मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा कबीले वाले मुझे क्या कहेंगे, तुम्हारे घर में इतनी बड़ी बेटी हो गई, लोगों की बेटियों को मारते रहे हो, अपनी बेटी को बचा लिया है। कहते हैं कि हुजूर, अब ये जब बात कर रहे हैं तो हुजूर की आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी, और ये वाकया हुजूर ने फिर ताहिया कलमी को कहा था, फिर ये वाकया सुना। अल्लाह अकबर। अब उसने कहा हुजूर वो मुझे अबू अबू कहकर पुकारती रही, आवाजें देती रही, लेकिन मैं इतना सख्त पत्थर हो चुका था, मैं इतना नबीना हो चुका था, मैंने कुछ ना देखा। गड़ा खोला, उसमें फेंका, जब मैंने फेंका तब भी वो चीख रही थी, अबू जी मुझे क्यों मार रहे हैं, मेरा कसूर क्या है? वो मुझे आवाजें देती रही, लेकिन जहालत की पट्टी मेरी आंखों पर, दिलो दिमाग पर थी, मैंने फिर भी उसको मार दिया। हुजूर क्या अल्लाह मुझे ये मेरे गुनाह माफ कर देगा? फौरन हजरत जिब्रील अमी हाजिर होते हैं। जब हाजिर हुए कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह सलाम कहता है आपको और दाहिया कलमी को ये खुशखबरी दे कि अल्लाह ने तुम्हारे कलमा पढ़ने की वजह से तुम्हारे 60 साल की पिछली उम्र के तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। ये कलमे की बरकत है। और एक तरफ देखें तो सही, जो औरत को जिंदा मारा जा रहा है, जिस औरत को जिंदा दफन किया जा रहा है, मुहम्मद अरबी आए तो उस औरत को ऐसा मकाम दिया है। अब अगर